دوستان محترم، قربانی کا موسم قریب ہیں اور ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قرار دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی۔ اللہ رب العزت نے یوں تو ہمارے نبی علیہ السلام ہی کو ہمارے لیے مکمل نمونہ عمل بنایا ہے، اور ہمیں اپنے نبی کی پیروی مطلقاً ہر حیثیت سے لازم ہیں، مگر دیگر انبیاء کرام کی پیروی خاص اعمال میں ہے، کیونکہ اگلے انبیاء کرام کی شریعت کے بہت سارے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن جن احکامات کو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی ذات سے منسوب قرآن مجید میں باقی رکھا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں وہ منسوخ بھی نہیں ہیں، تو یقیناً ان اعمال میں اگلے انبیاء کرام کی پیروی بھی ہمارے لیے دوہری سعادت ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو نمونہ عمل ہیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، میں جمعۃ المبارکہ میں اس کے چند گوشوں پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے وطن اور اپنی قوم سے ہجرت فرمائی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین، کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے نکل رہا ہوں، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تفاسیر میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے نیک اولاد اس لیے طلب کی تاکہ اللہ کے حکم اور اطاعت اور تبلیغ دین میں آپ کی مددگار بن جائیں، اور دوسرے ملک میں آپ کے لیے وہ اولاد آپ کی مونس اور غمخوار بن جائیں۔ 99 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرزند ملے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کی تربیت کے لیے آپ نے کون سے اصول اختیار کیے ہیں، وہ قابل توجہ ہیں ہمارے لیے۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ عام طور پر ہم اپنی اولاد کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو بہت ایسے ہوں گے کہ جو صالح اور نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا بھی کی اور نیک اولاد کے لیے دعا کی، تو یہ بھی ان کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اور پھر آگے صرف یہ نہیں کہ نیک اولاد ہی طلب کی، ہمارے اندر ایک گروپ تو ایسا ہے کہ جو نیکوں سے دور بھاگتا ہے کہ ابھی ان سے ملیں گے تو یہ کچھ نماز پڑھنے کا ہمیں کہہ دیں گے، یہ ہمیں
کسی دینی کام میں خرچ کے حوالے سے کوئی روایت سنا دیں گے اور ہمیں اس طرف مائل کریں گے، تو وہ لوگ تو اولاد طلب کرنے پر بھی ممکن ہے کہ نیک کا لفظ بھول جاتے ہوں، مگر ایک درجہ اور جو آگے بڑھیں وہ نیک دعا، نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں، مگر تیسرے درجے پر آ کر وہ بھی کچھ پھسل جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ وہ نیک اولاد کی دعا تو کرتے ہیں، اولاد مل بھی جاتی ہیں، مگر اس اولاد کو نیک بنانے یا بنائے رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا ماحول اور ایسا کلچر فراہم کرتے ہیں کہ جہاں پروان چڑھنے والے بچے کو پیدائشی طور پر اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میں ایک اسلامی گھر میں پیدا ہوا ہوں اور مسلمان ہونا کیا ہے اور ہمارے لیے ہمارے نبی اور ہمارے اسلام نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے؟ تو جو نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں بالعموم اولاد کو نیک ماحول فراہم کرنے میں بھی وہ کوتاہ نظر آتے ہیں، اور عام طور پر ہم اپنی اولاد کو وہاں بسانا پسند کرتے ہیں جہاں دنیاوی وسائل زیادہ موجود ہوں، جہاں اسباب کی کثرت ہو، عیش آرام تعیش کی چیزیں زیادہ موجود ہو، وہاں مال کی فراوانی ہو، وہاں پھل فروٹ انہیں ملتے ہو، جہاں کی آب و ہوا انہیں پسند ہو، جہاں کا ماحول ان کے جسم کے موافق اور لائق ہو۔ الحاصل ہم میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو نیک اولاد کی دعا تو کرتا ہے، مگر اولاد کو جب کسی جگہ بسانا اور آباد کرنا مقصد ہو تو وہ صرف دنیاوی مفادات دیکھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس سے جدا ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو کہاں بسایا؟ کیا جہاں کا موسم بڑا سرد اور ٹھنڈا تھا؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو جہاں بسایا وہاں پر ہوٹلیں اور عیش و آرام اور تعیش کی چیزیں بہت زیادہ تھی؟ آپ نے تو اپنی اولاد کو وہاں بسایا جہاں انسان تو کجا جانور بھی نہیں رہتے تھے، جہاں انسان تو کجا پرندے بھی پر نہیں مارتے تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو وہاں ٹھہرایا اور پھر ٹھہرا کر اپنا مقصد بھی ظاہر کیا کہ میں ایسی بے آب و گیاہ وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو کیوں چھوڑے جا رہا ہوں؟ صرف دعا نہیں کرنی ہے کہ نیک مل جائے، وہ تو ضرور کرنی ہے، مگر پھر نیک بنانے یا بنائے رکھنے کے لیے بھی تو کچھ ڈیوٹی ہے آگے، اور وہ ڈیوٹی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے برت کر ہمیں دکھائی، اور وہ کیا تھی؟ آپ اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے اور بیوی دونوں کو آپ لے کر آئے اور وہاں اپنے بیوی بچے کو چھوڑا جہاں آج حرم پاک ہے، آج جو حرم کی سرزمین ہے وہاں چھوڑا۔ ایک تھیلے میں کھجوریں لائے تھے اور مشکیزے میں پانی، وہ دونوں چیزیں رکھ کر کے آپ واپس پلٹ گئے۔ تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھیے گا، اللہ کی رضا میں ایسے فنا کہ ایک لفظ بولنا بھی کہیں اس کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے۔ آج تو یہ باتیں ان کی ہو رہی ہیں جو نیکوکار، پارسا، تقوی شعار، پرہیزگار، جو بلندی درجات کی طرف بڑھ رہے ہیں، راہ سلوک طے کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں
کہ جو اتنے مرتبے پر بلند ہوتے ہیں پھر وہ لفظ بولتے بھی 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں نیکی کا اجر فوت نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، 3 مرتبہ آپ کی اہلیہ نے پوچھا، پھر مزاج شناس نبوت اہلیہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس بیوی کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، اذن لن یضیعنا، اگر اس رب کا حکم ہے تو پھر وہ رب ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو آج کے ہمارے معاشرے کی عورتوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، اور اگر وہ نہیں سن رہی تو آپ انہیں بتائیں جا کر کے کہ دین اور اللہ کے حکم پر جم جانا یہی ہمارے لیے خیر ہے۔ اور سیدہ ہاجرہ نے ایسی سنسان وادی میں جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، بس اتنا سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو آگے اپنی عقل نہیں لڑائی کہ اللہ کا حکم ہے تو کیا ہو گیا، ہمیں تو ماحول دیکھنا ہے، ہمیں تو کنبہ دیکھنا ہے، ہمیں تو قبیلہ دیکھنا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ فوراً ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا، اللہ کا حکم ہے تو پھر وہی محافظ ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب جب آپ چھوڑ کر چل پڑے اور پہاڑ کی اوٹ میں گئے تو اب آپ نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ، اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آیا ہوں جہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، غیر ذی زرع، جہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا ہے، میں ایسی جگہ چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن یا اللہ عند بیتک المحرم، وہ جگہ تیرے پاک حرم کے پاس ہے، میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنا مقصد بتایا، تفسیر قرطبی اور تفسیر بیضاوی اور اس کے علاوہ دیگر تفاسیر میں اس کی وجہ ذکر کی گئی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں انہیں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اس لیے آیا ہوں، میرا مقصد یہ ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ میری اولاد نماز قائم کریں، تیرا گھر تیرا حرم آباد کریں۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ تو دعا کی کہ اے اللہ نیک اولاد عطا کر، مگر اس اولاد کو نیک بنانے یا بنائے رکھنے کے لیے آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو جگہ بھی نیک ہونے کے لیے سازگار ثابت ہو، جو جگہ بھی نیکی کے کام میں مددگار ثابت ہو۔ تو آپ نے اس لیے اپنی اولاد کو حرم پاک کے قریب چھوڑا تاکہ وہ نماز ادا کریں۔ آج ہم میں سے بڑی تعداد ایسی ہیں جو اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں کہ کیا ہم اپنی اولاد کو ایسی جگہ بساتے ہیں جہاں ان کا اخلاق سیرت کے مطابق رہے گا؟ کیا ہم اپنی اولاد کو ایسی جگہ بساتے ہیں جہاں ان کا دین محفوظ رہے گا؟ کیا ہم اپنی اولاد کو بساتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ وہاں اس کا عقیدہ محفوظ رہے گا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ اگرچہ بے آب و گیاہ وادی ہی کیوں نہ ہو، مگر اولاد کو بساؤ ایسی جگہ جہاں ان کا دین محفوظ رہے، جہاں وہ دین پر عمل کر سکیں۔ اور پھر یاد رکھنا، یہ تو ہماری عقلیں ہیں نا بہت چھوٹی ہیں، یہ تو میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں وہب ابن منبہ فرماتے، میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک اور سارے انسانوں کی عقل اس کی مثال ایسے ہیں
جیسے ایک بہت بڑا ریگستان جس کے کنارے نظر نہیں آتے اور اس میں پڑا ہوا ایک تنکا، تو اس تنکے کے برابر عقل سارے انسانوں کو ملی اور نظر نہ آنے والے ریگستان کے برابر عقل تنہا مصطفیٰ کریم کو ملی۔ ہماری عقلیں یہ سوچتی ہیں کہ مولانا آپ نے تو کہنے کو کہہ دیا مگر ہمارا دل نہیں مانتا، تو میرا اور آپ کا دل کیا ہے اللہ کے حکم کے آگے؟ ہماری اور آپ کی سوچ فکر اور عقل کیا ہے اللہ رسول کے حکم کے آگے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی عقل کامل کی شان یہ ہے، اس نبی علیہ السلام نے جو حکم کہہ دیا، اب اپنا نفع نقصان سارا کچھ چھوڑ دو اور حضور کے حکم پر عمل کرنے ہی میں اپنا بھلا سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر تو اولاد کے لیے وہاں کوئی اسباب نہ تھے کہ کوئی کھیتی باڑی ہو، وہاں کے حالات ایسے ہوں، لیکن آپ نے اس کے بعد جس نیت سے رکھا تھا کہ لیقیم الصلاۃ، اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ حرم کو آباد کریں اور نماز قائم کریں، تو آپ نے پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ دوڑے ہوئے لوگ ان کی طرف آ جائیں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ تو انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب دیکھو تو یعنی پہلے کچھ کرو اور پھر دعا کرو، پہلے اپنا عمل پیش کرو، پہلے اپنا کام پیش کرو، پہلے میدان عمل میں اترو اور پھر دعا کرو۔ آپ نے چھوڑنے کو اولاد کو ایسی جگہ چھوڑا جہاں آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کے چلا ہوں، مگر آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد دعا کی، تو دعا عمل کے بعد اس شان سے قبول ہوتی ہے کہ آج کوئی بھی مومن کہیں بھی بستا ہو، اس کا دل جھکتا ہے تو حرم کی طرف جھکتا ہے، اس کا سر جھکتا ہے تو ادھر ہی جھکتا ہے، اور اس کے دل میں ایک شوق لگا رہتا ہے کہ کب باری آئے میں اپنے رب کے حرم کا طواف کروں۔ یہ ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کی تفسیر، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ تو انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ کسی ملک میں پھل کا کوئی موسم ہے تو کوئی موسم کسی پھل کا کسی ملک میں، حرم وہ پاکیزہ سرزمین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے وہاں ہر موسم کا پھل ہر موسم میں ملتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو پھلوں کے لیے بھی دعا کی، تو وہ اس لیے نہیں کہ بس وہ کھا پی کر عیش کریں، لعلہم یشکرون، اے اللہ تو انہیں پھلوں کا رزق اس لیے عطا فرما تاکہ وہ مزید تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف اولاد کے لیے یہ دعا کر لینا کہ یا اللہ نیک اولاد عطا کر، اور اس کو نیک ماحول فراہم نہ کرنا اور اس کو نیکی کے ماحول میں نہ رکھنا، یہ بھی کما حق کہو اولاد کو نیک بنانے کے لیے یہ ہماری صرف باتیں ہیں، کافی نہیں ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قبول ہوئی، وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ اس جگہ پہ رہنے والے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا،
کیا ہم نے انہیں امن و امان والے حرم میں جگہ نہ دی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، جہاں ہر قسم کے پھل وہاں پہنچتے رہتے ہیں، من لدنا ہماری طرف سے۔ تو ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، اس میں ایک بات آج کے جمعہ میں ہم نے سیکھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کریں، مگر نیک اولاد کے لیے دعا کریں، اور جب اولاد نیک ہو تو اس کو نیک بنائے رکھنے کے لیے نیک ماحول ہمیں فراہم کرنا چاہیے، اور پھر اس اولاد کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبولیت میں وہ مقام رکھتی ہیں جو نبی کی دعا امتی کے حق میں رکھتی ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ماحول بھی نیک دیا اور پھر دعائیں بھی کی، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے آپ کے سیرت و کردار سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔